یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے نا، یہ آپ کا مرکزی نقطہ ہے۔ آپ نے آج تک جو کھایا ہے، جو کمایا ہے، شہرت ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، فین فالوئنگ ہو، وہ آپ نے اسی طرح کمائی ہے کہ آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا میں کوئی بھی کرنا شروع کر دے، لوگ اس کے ہم نوا بنتے ہیں نا۔ لوگ تو ہر شر کے ہم نوا بنتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، کوئی بھی کسی چیز کا علم لے کر کھڑا ہو، لوگ اس کے ہم نوا بنتے ہیں۔ فحاشی اور ریانی کے ہم نوا بنتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ کتنے ان کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں، کتنے ویوز ہوتے ہیں، کتنی فین فالوئنگ ہوتی کنجروں کی، فاحشہ اداکاراؤں کی کتنی ہوتی ہے، بتائیں آپ۔ آپ کہتے ہیں جی ہم دنیا میں لیڈنگ پلیٹ فارم جو ہے وہ میرا ہے۔ کتنے کو 1.5 پونے 2 ملین آپ کی فالوئنگ ہوگی، سبسکرائبرز ہوں گے۔ دنیا میں تو آپ دیکھتے نہیں، سینکڑوں ملینز عام مل جاتے ہیں کنجروں، اداکاراؤں، گانوں، ڈراموں، فحاشی اور ریانی کے جو دلدادہ لوگ ہیں وہ ان کو سبسکرائب کیے پھرتے ہیں۔ اور اسلامی چینلز بھی بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے آگے ہیں، لیکن آپ کو تو صرف آپ ہی نظر آتے ہیں، آپ کو تو اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ آپ وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ہی الٹا ظالم قرار دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو حق والوں کے دشمن ہیں، آپ ان کے حامی نظر آتے ہیں۔ اس کی مثالیں چند ایک میں پیش کرتا ہوں کہ وکٹم بلیمنگ آپ کا مشغلہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی توہین کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کچھ لوگ اس دور میں موجود ہیں، اور وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ صحابہ کرام کی طرفداری کرتے، آپ نے وکٹم بلیمنگ کی، آپ نے صحابہ کرام کی کردار کشی شروع کر دی، اور آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے۔ گویا تاثر یہ دیا کہ صحابہ کرام کو جو اب لوگ گالیاں دیتے ہیں، حقیقت میں ان کے اپنے عمل کی وجہ سے کہ وہ اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں، تفصیلی لیکچرز موجود ہیں کہ صحابہ کرام پر، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام، ان پر یہ بکواس اور جھوٹ بولنا کہ وہ اہل بیت کی توہین کرتے تھے یا ان کو گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ صحابہ کرام کے دشمنوں کی سرزنش کرتے اور ان کے خلاف بولتے اور ان کا رد کرتے، آپ نے وکٹم بلیمنگ کی تو کہ صحابہ کرام خود ذمہ دار ہیں آپ نے آپ کو گالیاں پڑوانے کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس سے آگے آتے ہیں، روافض سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کا اقتدار چھین لیا تھا، اور اسی طرح باغ فدق انہوں نے چھین لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ان دشمنان اسلام، ان روافض سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کے خلاف بولتے، آپ نے وکٹم بلیمنگ کی کہ جو مظلوم ہے حقیقت میں، جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو ہی مجرم بنا کر پیش کیا۔ آپ نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خلافت سنبھالی تھی، ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو معاملات ہیں، وہ حقیقت میں ظلم پر مبنی تھے اور وہ غلط تھے، اور اسی کی سزا امت آج بھگت رہی ہے۔ جتنا خون خرابہ ہے، فساد ہے، جنگ و جدال ہے مسلمانوں میں، شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے، وہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے۔ اور آپ نے کہا، آپ کے الفاظ یہ ہیں، ہر کوئی اندازہ لگائے گا کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آج زندہ ہوں تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں ہونے والے اپنے انتخاب پر خون کے آنسو روئیں۔ یہ ہے وکٹم بلیمنگ، یعنی آپ نے بجائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کا رد کرنے کے، آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مجرم بنا کر پیش کیا۔ یہ آپ کا ہمیشہ سے ترا رہا ہے، یہ طریقہ ہے آپ کا۔ اسی طرح آگے چلیں، قادیانیوں نے ہمیشہ اسلام اور پاکستان سے دشمنی کی ہے، اسلام کو بھی نقب لگانے کی کوشش کی ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور پاکستان کو بھی تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کوئی سازش کبھی چھوڑی نہیں۔ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وطن عزیز کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر سکیں۔ ان کی چیرہ دستیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے آپ نے وکٹم بلیمنگ کی، انہی مسلمانوں کو آپ نے ظالم بنا کر پیش کیا جو حقیقت میں مظلوم ہیں، جن کے نبی کی ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ مارا ہے اور ان کے دل زخمی ہیں، جن کے ملک وطن عزیز کو وہ تباہ کرنے کے درپے ہیں، وہ مظلوم طبقہ مسلمانوں کو، ان کو ظالم بنا کر پیش کیا۔ اور آپ نے کہا کہ یہ جو
احمدیہ کمیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جو قادیانی ہیں آج مظلوم ہے پاکستان میں، اس پر ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے وہاں بھی بتایا تھا کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور یہ ہے وکٹم بلیمنگ کے بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے مسلمانوں پر ہی پہلے حملہ ہو رہا ہے، ان کے دین پر ہی پہلے حملہ اور ان کے وطن پر ہی پہلے حملہ، اور آپ نے الٹا ان کے دشمنوں کی حمایت شروع کر دی اور ان کو ہی غلط کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا، ساری دنیا کو معلوم ہے، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، اس کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں، اس نے دعویٰ نبوت کیا، اور اس دعویٰ نبوت کی پاداش میں علماء نے بالاتفاق اس کو کافر قرار دیا۔ مرزا صاحب نے اپنے بڑے مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کو رد کرنے کی بجائے اس کے کہ وہ اپنے بڑے مرزا صاحب میں یعنی انتہائی معذرت کے ساتھ بطور قوم مرزا یا مغل وہ قابل تحقیر بھی نہیں ہیں، وہ غلط بھی نہیں ہیں، وہ اس طرح کے یعنی معاملات میں ملوث بھی نہیں ہیں۔ میں صرف یہاں لفظوں کی بات کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے بڑے مرزا صاحب یعنی غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کو رد کرنے کی بجائے سارے مسلمان علماء کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ وہ غلط کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اس نے صراحتاً کہیں بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ اس پر بھی ہمارا لیکچر موجود ہے، ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے خود مرزا صاحب یہ بات مانتے تھے اور کہتے تھے کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے، لیکن جب قادیانیوں نے ان کی پیٹھ پر تھپکی دی تو انہوں نے یو ٹرن لیا اور یہ دعویٰ کر دیا، سارے علماء کو بلیم کیا کہ یہ سب غلط ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب بہتان باندھتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہیں صراحتاً دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ یہ ہے وکٹم بلیمنگ، بجائے اس کے کہ آپ حق کا ساتھ دیں، آپ باطل قوتوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانیوں سے نکاح کے حوالے سے سوال ہوا کہ قادیانیوں سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، قادیانیوں سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا صاف جواب کیا ہو سکتا ہے کہ مرتد سے نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے، لیکن مرزا صاحب نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کرتے اور مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ قادیانیوں نے خود، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ ہمیں بتایا کہ ان کے نوجوان جو کزنز تھے اور ان کے رشتہ دار تھے وہ قادیانیوں کے چنگل میں کیسے پھنسے۔ قادیانی اپنی بیٹیاں، اپنی لڑکیاں پیش کر کے مسلمانوں کو قادیانی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بیرون ملک ویزا اور اپنی لڑکیوں کے رشتے یہ آفر کر کے وہ مسلمانوں کو قادیانی بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ان کا۔ مسلمان بطور ملت وہ اس نقصان سے بچنے کے بارے میں بہت تشویش میں تھے کہ کیسے ہم بچیں گے، اور اس کے بارے میں وہ اپنے نوجوانوں کو آگاہ بھی کرتے تھے، بجائے اس کے کہ انجینئر صاحب مسلمانوں کی ہمدردی کرتے، مسلمانوں کو ہی انہوں نے مطعون کرنا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہوا کہ قادیانیوں سے نکاح جائز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بریلوی دیوبندی تو آپس میں نکاح نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ پھر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو فلاں 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 فلاں، یعنی تاثر یہ دیا کہ جس طرح بریلوی دیوبندی ایک دوسرے سے عام طور پر یہ بات چلتی ہے جی نکاح سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں یا برا مناتے ہیں، لوگ روکتے ہیں، تو اسی طرح قادیانیوں سے نکاح سے بھی یہ مولوی روکتے ہیں۔ تو جس طرح وہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ان کے آپس میں رشتوں کی مثالیں بکثرت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہاں، کسی وجہ سے کسی عالم نے روک دیا ہو کہ آپ کا مسلک کوئی اور ہے اور آپ کا کوئی اور ہے، آپ نکاح کریں گے، بعد میں تناؤ پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، اس وجہ سے آپ رک جائیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی کوئی غلط بات نہیں۔ ہاں، حالات کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار لوگ ہیں، ان میں ایک برداشت ہے، تحمل ہے، اپنے اپنے مسلک پر آرام سے عمل کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق کو مغلوب کرے گا اور ناجائز فائدہ اٹھائے گا، مثلا مرد ہے وہ عورت کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کے مسلک کو قبول کرے یا اس پر عمل کرے، پھر عورت کے لیے مشکلات ہوں گی، تو پھر علماء کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں تو آپ رہنے دیں۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے، ایک شرع سے ہٹ کر معاشرتی مسئلہ، لیکن اس کے باوجود بھی مثالیں موجود ہیں، مسلمانوں کے رشتے آپس میں ہوتے رہتے ہیں۔
اس کو بنیاد بنا کر کہ مسلمان آپس میں نہیں کرتے تو قادیانیوں کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کا فتویٰ ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ نکاح کر لیا کریں قادیانی عورتوں سے۔ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب سے تو بہتر ہے، جب اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو قادیانیوں کی عورتوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تاثر دیا انہوں نے۔ یہاں بھی وکٹم بلیمنگ کی، بجائے اس کے اس سوال کا جواب دیتے کہ قادیانی مرتد ہیں، مرتدین کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں کو بلیم کرنا شروع کر دیا اور ان کو مجرم بنا کے پیش کیا کہ یہ جو ملا ہیں یہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں جی، یہ شدت پر تشدد پر مبنی ہوتے ہیں، تو آپ ان کی پرواہ نہ کیے گئے۔ یہ ہے وکٹم بلیمنگ۔ گستاخی کا مسئلہ آیا کہ گستاخی رسول پر احتجاج کرنے والے اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پوری دنیا میں جیسے یہ معاملہ اٹھا ہے، ساری دنیا نے احتجاج کیا، سارے مسلمانوں نے، سفارتی سطح پر، سرکاری سطح پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سب نے اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ۔ تو بجائے اس کے کہ ان کی آواز کے ساتھ آواز اٹھاتے، انہوں نے وکٹم بلیمنگ کی کہ مسلمانوں کو ہی مجرم بنا کر پیش کر دیا کہ حقیقت میں مجرم تو وہ ہیں جنہوں نے اس عورت کو مجبور کر دیا، گویا کہ وہ عورت جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیا اور گن پوائنٹ پہ اس کے منہ سے توہین آمیز کلمات نکلوا دیے، اور جھوٹ یہ بولا کہ مسلمانوں نے پہلے ان کے مذہب کی توہین کی، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ تو فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اگر کوئی اب بھی نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں وہ مبالغہ کرے اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا انتظار کرے۔ یہ ہے وکٹم بلیمنگ۔ اور اس کے بعد قرآن و سنت کی واضح نصوص کے مطابق توہین رسالت کی سزا قتل ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں جس کو مرزا صاحب پہلے مانتے تھے، خود دلیل پیش کرتے تھے کہ گستاخی رسول اور توہین رسالت کی سزا قتل ہے، لیکن بعد میں جب توہین رسالت کرنے والوں نے ان کو کچھ کھلا پلا دیا یا ان کو مفادات اپنے نظر آئے ان کی طرف، تو پھر انہوں نے پلہ اپنا اس طرف اپنا وزن ڈال دیا ان کے پلڑے میں، اور یہ کہہ دیا کہ توہین رسالت کی سزا قتل نہیں، اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ وحید الدین خان نامی ایک شخص کی کتاب پڑھیں، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ توہین رسالت کی سزا قتل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے، جن علماء نے اپنی ایمانی غیرت کے تحت توہین رسالت کی سزا قتل ہونے پر دلائل دیے اور کتابیں لکھی، ان میں سر فہرست شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہیں تاریخ اسلام میں جہاں ان کے بہت سارے اور منفرد کارنامے ہیں۔ ایک الصارم المسلول نامی کتاب جو شاتم الرسول کے بارے میں، یعنی گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل سے مزین کر کے لکھی، اور وہ کتاب الحمدللہ آج تک بھی اور قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی، ایک بنیادی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس نے بھی توہین رسالت پہ لکھنا ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کبھی بھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے ان کا عقیدت مند ہو یا ان کا مخالف ہو، اس کتاب سے ضرور استفادہ کرے۔ اتنی جامع اور اتنی مستند کتاب الصارم المسلول یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور مقصد کیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن مرزا صاحب نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے، انہوں نے وکٹم بلیمنگ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجرم قرار دے دی، اور کہا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ بہت بری کتاب ہے اور یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے، اور کہا زبان درازی کرتے ہوئے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں عالمی عدالت میں ان کے خلاف آج مقدمہ دائر کرتا۔ ویسے تو یہ بات سب کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب صرف فوج شدگان کو للکار سکتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ نا وہ آ نہیں سکتے۔ ہم زندہ ہیں انجینئر صاحب، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہماری ویڈیو موجود ہے کئی سال پہلے کی، ہم نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے فرزند آج موجود ہیں، اور ہمارا مذہب وہی ہے، ہم الصارم المسلول کو بالکل درست، بالکل کتاب و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ آؤ کسی دنیا کی عدالت میں ہمیں چیلنج کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب آپ عالمی عدالت تو جا کسی لوکل عدالت میں کیس تو کریں، ایک دفعہ ہمارے سامنے تو آئیں، کبھی دنیا دیکھے تو صحیح آپ کی علمی کرتوت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ڈال رہے ہو، ان کو ہاتھ ڈال رہے ہو، اور جرت یہ نہیں کہ ہم طالب علموں کے سامنے بیٹھو، کبھی ایک آیت ہمارے سامنے تلاوت کر کے سناؤ کہیں۔ ہم تو آپ کے
उस डेरे पर भी गए थे जहां बैठकर आप लोगों को तबलीग कर रहे थे। हमने कहा था हमें अंदर जाने की इजाज़त दो, आपने कहा नहीं इजाज़त, आपके कारिंदों ने कहा इजाज़त नहीं। हमने कहा चलो सवाल जो आपकी इजाज़त ना दो, उससे डरते हो, बस हमें सामने बिठा के दर्स तो दे दो, हम देखेंगे कैसे दर्स देते हो। तो तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं कि हमें सामने बिठा कर दर्स दो। हम कहते हैं, हमने खुतबा जुमा भी दिया आपके घर के पास मस्जिद में, हम दर्स भी देते हैं वहाँ पर, आओ हमारे सामने बैठो, खुतबा जुमा में बैठो या दर्स में बैठो, सामने बैठो, सवाल करो दुनिया के सामने, हम जवाब देंगे। आपसे सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब देंगे, हिम्मत तो करो। आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को ललकारते हो, वो दुनिया से चले गए हैं, हम मौजूद हैं, आओ हमारे सामने बैठो, किसी अदालत में लेके जाओ, हम देखते हैं तुम्हारी इल्मी करतूत क्या है। विक्टिम ब्लेमिंग की बात थी तो कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर पाँव धोने का जिक्र है कि पाँव धोना फ़र्ज़ है, और ख़ुद आप इसका इकरार करते रहे, पहले ख़ुद अपने लेक्चर्स में बताते रहे कि कुरान करीम का तकाज़ा ये है कि पाँव को धोया जाए वज़ू में, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पाँव धोना फ़र्ज़ है। लेकिन आपने जब राफ़ज़ियों ने हाथ फेरा आपकी पुश्त पर और आप राफ़ज़ियों से आपके राब्ते और बढ़े, आपको अपने मफादात नज़र आए, आपने अपने दुनिया के आर्जी फ़ायदे के लिए कुरान करीम की नुसूस का इनकार किया, और बजाय इसके कि आप रवाफ़िज़ को गलत कहते कि किताब व सुन्नत की तरफ उनको दावत देते, आपने विक्टिम ब्लेमिंग की और उलमा को गलत कहा जो पाँव को धोने के वाजिब कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा, और आपने कहा कि नहीं, किताब व सुन्नत, कुरान व सुन्नत का तकाज़ा यही है, कुरान की आयत यही बताती है कि पाँव धोना ज़रूरी नहीं है, और हदीस में भी तावील हो सकती है। आपने विक्टिम ब्लेमिंग की, ये आपका मशगला है हमेशा से। और आखिरी बातें हैं कि सहाबा कराम के ईमान का इनकार करने वाले दुश्मनान इस्लाम भौंकते हैं सहाबा कराम के ईमान पर भी। आप बजाय इसके कि उनको गलत कहते, सहाबा कराम के ईमान को साबित करते, उल्टा आपने विक्टिम ब्लेमिंग की कि जिनको गलत कहा जा, जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जिनके ईमान का इनकार किया जा रहा था, आपने उनके ईमान को खुद मशकूक कहना शुरू कर दिया। आपने सहाबा कराम के बारे में कहा कि उन्होंने तो मौत के डर से, तलवार के डर से कलमा पढ़ा था, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़। इस पर भी हम एक वीडियो बाकायदा बना चुके हैं जिसका टॉपिक ही ये है कि आपके नज़दीक सहाबा का ईमान तो मशकूक है और रवाफ़िज़ का कलमा मोतबर है। आप कहते हैं कि राफ़ज़ी कलमा पढ़ते हैं, उनके कलमे का एहतराम करो। आपको शर्म ना आई, आपने सहाबा के कलमे का एहतराम ना किया, एतबार ना किया, और रवाफ़िज़ के कलमे का एतबार कराने की बात करते हो। आपने हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग की। और आखिरी बात, सूद और मौसीकी वगैरह के बारे में उलमाए हक़ का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, किताब व सुन्नत की नुसूस हैं, बिल्कुल दो टोक नुसूस हैं सूद के बारे में भी और मौसीकी के बारे में भी कि ये सरासर हराम है। आपने कुरान और सुन्नत की नुसूस पर अमल करने या उनकी तरफ दावत देने की बजाय आपने विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए उल्टा उलमाए हक़ को गलत कहना शुरू कर दिया, और उनके मुकाबले में गामदी साहब को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आपने कहा जी सूद के बारे में आपने पूछना है, सुनना है तो गामदी साहब को सुनो, मौसीकी के बारे में सुनना है तो गामदी साहब को सुनो। आपको उलमाए हक़ क्यों ना नज़र आए जो किताब और सुन्नत के मुताबिक फतवा देते हैं। आपने हमेशा ये काम किया है कि आप हक़ वालों की सफ़ों से निकलकर आप अहले बातिल के साथ खड़े हैं, हर मार्के में आप अहले बातिल के साथ खड़े हैं। और ये जो ऊपर ऊपर से है ना दावा, ये तो सिर्फ ऐसा है अपनी, जिस तरह मुनाफिकीन अपने आप को छुपाते थे ना आमन्ना बिल्लाह कहकर, ये आप दावा करते जी हम बड़े इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। इस्लाम की खिदमत, इस्लाम का नाम लेकर आप इस्लाम को ढाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस्लाम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जब तक अहले सुन्नत का एक एक बच्चा मौजूद है, आपकी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगा अल्लाह के फजल व करम से। हम आज के इस मौजू को यहीं पर ख़त्म करते हैं और लोगों को दावत फ़िक्र देते हैं कि भाई देखो कितनी वाज़ेह बात है। हर मौके पे आपने देखा कि इंजीनियर साहब काफिरों के साथ खड़े हैं, इंजीनियर साहब राफ़ज़ियों के साथ खड़े हैं, इंजीनियर साहब कादियानियों के साथ खड़े हैं, इंजीनियर साहब मुनकरीन हदीस के साथ खड़े हैं। कब आप समझेंगे, कब आप उनकी चालों से निकलेंगे? ये हमारे ईमानी जो गैरत थी उसका तकाज़ा था कि हम आपके सामने ये सारी बातें रखते, और हमने अल्लाह के फजल करम से सिर्फ़ और सिर्फ, अल्लाह शाहिद है, इस्लाह की खातिर ये सारी बातें कहीं। हमें इंजीनियर साहब से कोई ज़ाती अदावत नहीं। हम आज भी दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर वो ख़ुद हिदायत कबूल नहीं करना चाहते तो फिर कोई मजबूर कैसे कर सकता है उन्हें। अल्लाह ताला हमें
ہمیشہ سے اسلام، اہل اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرفداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ظالموں اور جاہلوں اور ناعاقبت اندیشوں سے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، جو اپنے سستی شہرت یا اپنے دنیاوی فائدے یا عارضی متاع کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔